السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے نئے سبق ادب کی اہمیت کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ ادب کی اہمیت کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ طلباء کو ادب کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے تاکہ وہ سائنسی ترقی کے باوجود ادب کی حقیقی افادیت اور فائدے کو پہچان سکیں اور اس کی افادیت کو سمجھ سکیں، ادبی اور غیر ادبی تحریروں کے فرق کو سمجھ سکیں، نیز خود میں ادبی ذوق پیدا کر سکیں تاکہ وہ ادب کی دیگر اصناف سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئیے اب اس کے خاص الفاظ اور ان کے مفہوم اور معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الفاظ معنی: فیچر، ہلکا پھلکا مضمون، صحافیانہ، صحافیوں جیسا، مراد اخباری، روگردانی، منہ پھیرنا، اسلوب، طریقہ۔ ذوق جمال، خوبصورتی کو سراہنے کا شوق، مروت، لحاظ، رواداری، چلن، طریقہ، قطع تعلق، تعلق ختم کر دینا۔ قابل تقلید، پیروی کے قابل، عکاسی، ظاہر کرنا، منکشف ہونا، ظاہر ہونا، انسائکلوپیڈیا جنرل نالج کی کتاب۔ مترادف، ہم معنی، ہم ردیف، موروثی، وصف میں ملا ہوا، تکریم، عزت و احترام، عبور، بانٹنا، طے کرنا، اصناف، ایک ہی نسل کی چیزیں۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز، یعنی حیران کرنے والی عادت اور طرز عمل۔ طرز عمل، عمل کرنے کا انداز، عمل کرنے کا طریقہ کا ایسا معیار یعنی پیمانہ جو داد کے قابل ہو، داد یعنی تعریف کرنے کے قابل اہل ہو۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد 2 میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے، وضاحت یعنی کھل کر بیان کرنا۔ اپنے قدیم ترین مفہوم میں، قدیم یعنی پرانے، مفہوم معنی میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی سنت کے برابر خیال کیا جاتا ہے، یعنی عادت، عادت یعنی خصلت، جبلت۔ موروثی معیار، وراثت میں ملا ہوا معیار، پیمانہ۔ طرز عمل یعنی عمل کرنے کا انداز، دستور، قانون یا آئین جو انسان اپنے آباء و اجداد یعنی اسلاف اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے، بزرگوں یعنی اسلاف، آباء و اجداد جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے، یعنی جنہیں تقلید کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی عربی زبان کے ذخیرہ الفاظ میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب یعنی معنی ہے حیرت انگیز چیز، یعنی حیران کر دینے والی چیز، ایسی چیز جو ہمیں حیران و پریشان کر دے، اور عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار، عادت یعنی خصلت، جبلت جو طرز عمل کا ایسا معیار جو داد کے قابل ہو، یعنی ہمارے اندر ایسی عادات، خصلتیں اور جبلتیں پیدا ہو جائیں اور ہم ایسا طرز عمل اختیار کر لیں اور اس انداز سے کام کرنے لگیں کہ جسے دیکھ کر لوگ ہماری تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں اور جو داد دینے کے قابل ہو اور لوگ اس پر داد دیے بغیر نہ رہ سکیں۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد 2 میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا تھا، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے، جنہیں وہ قابل تقلید سمجھتا ہے۔ اس اقتباس سے مصنف یہ کہتے ہیں کہ ادب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کے برابر خیال کیا جاتا ہے، جیسے سنتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی احادیث کی پیروی کو اہمیت دی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی ادب و احترام کو بھی خصوصی اہمیت کا حامل خیال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عادات و خصائل اور وہ اچھی باتیں جو ہمیں وراثت میں ملتی ہیں، اپنے بزرگوں سے جو ہم سیکھتے ہیں، جو اپنی زندگیوں میں ٹھوکریں کھا کر اور مختلف تجربات کر کے حاصل کرتے ہیں، وہ تمام تجربہ جو ہمیں وراثت میں ملتا ہے، اور پھر ان کا طرز عمل جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور مختلف معاملات میں عمل کرتے رہے، اسی طرح کچھ قوانین اور دستور بنا لیے، تو ایسے دستور و قوانین اور وہ اعمال جو ہمارے بزرگ کرتے ہیں، وہ ویسا جو ہم اپنے بزرگوں سے حاصل کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتے ہیں، اور ان کی اچھی عادات کی وجہ سے ان کی عزت و احترام کیا جاتا ہے، تو اور ان کی وہ عادات ایسی ہوتی ہیں جن پر عمل کر کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور انہی عادات کو قابل تقلید خیال کرتے ہیں اور ان کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارے بزرگوں کا طرز عمل ہماری عادات کو پختہ کر دیتا ہے، اور وہ وراثت میں ملا ہوا ویسا ہمیں نہایت بہترین انسان بنانے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے، اور ہم ادب و احترام کی وہ منزل حاصل کر لیتے ہیں جو لوگوں کے لیے قابل تقلید بن جاتی ہے، اور لوگ بھی اس پر کی پیروی کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو ادب بیسیکلی وہ ہے جو ہم اپنے بزرگوں سے کرنا سیکھتے ہیں، اور اپنے اندر ایسی خصلتیں پیدا کرتے ہیں کہ لوگ بھی ہماری عزت کریں اور ہمارے بتائے گئے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی یعنی مطلب میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ پھر یہ لفظ توازن، حسن ترتیب، شائستگی، خوش خلقی اور اعلیٰ روحانی صفات یعنی خوبیوں کی عکاسی کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا۔ بنو امیہ کے دور میں یعنی زمانے میں یہ لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا یعنی رواج پا گیا۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ تہذیب یعنی شائستگی۔ پہلی صدی ہجری میں ادب کو درجہ بالا معنی کے ساتھ علم کے لیے بھی برتا جانے لگا یعنی استعمال کیا جانے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، یعنی ادب کے لفظ کو لوگ مختلف انداز سے استعمال کرتے رہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اس کے معنی و مفہوم اور اس کے استعمال میں بھی تبدیلیاں آتی رہیں۔ پھر یہ لفظ توازن، حسن ترتیب، شائستگی، خوش خلقی اور اعلیٰ روحانی صفات کی عکاسی کے طور پر استعمال ہونے لگا، یعنی انسان کی طبیعت، اس کے مزاج کا حسن ترتیب دینے، اس کی شائستگی اور اس کے اخلاق کی بہتری اور اعلیٰ روحانی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رواج پانے لگا، یعنی جب بھی شاعری یا علمی و ادبی تحریر لکھی جاتی تھی، اس میں الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ادب و احترام کا خیال رکھا جاتا تھا، اور ادب کی جتنی بھی اصناف ہیں، چاہے وہ شاعری ہے، چاہے نثر، افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ وغیرہ، ان سب میں اس کا رواج عام ہونے لگا۔ اور جیسے ہی عباسی دور شروع ہوا تو اس میں بھی ادب کو خاص اہمیت دی گئی، اور ادب کو تہذیب، شائستگی اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا جانے لگا کہ شہروں میں خاص طور پر شائستہ طور طریقے، رسم و رواج اور شائستہ اخلاق و عادات پائی جانے لگی، اور ان زندگی کے ہر میدان میں شائستگی اور ادب کو خصوصی اہمیت دی جانے لگی۔ پہلی صدی ہجری میں
ادب کو درجہ بالا معنی کے ساتھ علم کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا، یعنی اسے رواج دیا گیا اور علم اور علمی حوالوں سے اس کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، انہیں بآسانی سبق کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔